سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله الجبار العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہا ایاں کا جاننے والا. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات براہ راست اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر جس جگہ پر بھی دیکھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہر روز کنیکٹ رہتے ہیں، ان تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ یکم رمضان سے ہے اور انشاءاللہ یہ ساتھ انتہائی رمضان تک رہے گا. اور چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اس کا فیصلہ قریب جا کر ہوگا، لیکن آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہر روز اس وقت میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے سحر کی ان مبارک ساعتوں کا باقاعدہ آغاز ہمارے ساتھ جو مہمان قاری قرآن ہوتے ہیں، ہر روز کی طرح آج بھی نوجوان ممتاز و محترم قاری قرآن بہت ہی خوبصورت انداز میں آسان طریقے سے ہماری سحر کی اس نشریات کا باقاعدہ آپ نے آغاز کیا ہے. قاری محمد عمر نقشبندی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر، تشریف لائے. اللہ کریم آپ کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. ناظرین محترم، آج 22 رمضان کی سحر ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. اس ماہ مبارک کو جو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا، جو کہ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا اشرہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، ایک دن گزر گیا، آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس کو اشرہ نجات بھی کہا جاتا ہے اور جہنم سے آزادی کا اشرہ بھی کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے، وہ یہی موضوع ہے
अशरा निजात यानी जहन्नुम से आज़ादी का जो सवाल है वो हमें अपने रब की बारगाह में किस अंदाज में करना है और कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में क्या मामलात इस हवाले से पेश आए हैं, वो इंशाअल्लाह अपने उलमा से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और गुफ्तगू के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप ज़ियारत कर चुके हैं माशाअल्लाह। हमारी पूरी टीम के साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन का भी आप हिस्सा हैं और बहुत से जो है वो मकामात पर यकीनन आपकी रहनुमाई हमें हासिल होती रहती है। खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं, आप ज़ियारत करते रहते हैं माशाअल्लाह। सहर ट्रांसमिशन का भी बाकायदा हिस्सा हैं, हमारे साथ हर रोज़ होते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है आप हुज़ूर, जी शुक्र। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, बारहा आप ज़ियारत कर चुके हैं, आज भी हमारी ख़ास दावत पर आप तशरीफ़ लाए हैं और आपसे भी हमारी मोहब्बत और प्यार का एक रिश्ता जो कायम है। और वैसे तो इन दोनों शख्सियात को मेरे साथ तो आप बारहा देखते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज सहर में एक मरतबा फिर हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाए। क़िबला मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और यकीनन इंशाअल्लाह आज के मौजू के हवाले से आपसे गुफ्तगू रहेगी। नौजवान सनाख़ान मुस्तफ़ा आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह नज़राना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई हैं ग़फ़रान चिश्ती साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके वालिद गिरामी एक बहुत बड़ा नाम माशाअल्लाह और एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ डायरेक्टर मीडिया से बहुत वाबस्तगी आपकी अपने वक्त में रही। वहीद इकबाल साहब, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंदियाँ अता फ़रमाए, उनकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारा आपसे बहुत मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता रहा और एक दो ट्रांसमिशंस बल्कि मुझे याद है कि मैंने उनकी कस्टडी में भी की रमज़ान शरीफ के हवाले से। वहीद इकबाल साहब के साथ अल्लाह करीम उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। उनके साहबज़ादे हैं ये ग़फ़रान चिश्ती साहब, इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और अभी इंशाअल्लाह यकीनन ये अपने वक्त में रहते हुए ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत जो है वो हासिल करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ क़िबला सोहरावर्दी साहब से हम करेंगे और जिस तरह आप लोगों को बताया गया, वक्त जो है वो गुज़रते गुज़रते आज देख लें कि 22वें रोज़े की सहर हो गई है और यकीनन अभी तक हम सभी लोग अपने मामलात में ज़िंदगी के लगे हुए हैं और ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाए, किस तरह मामलात को देखा जाए। क़िबला सोहरावर्दी साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अशरा निजात पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह और इब्तदाई जुमलों से क़िबला सोहरावर्दी साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब कि आज हमारा 22वीं रोज़ा जिसकी हमने सहरी करनी है और 22वीं रोज़े की ट्रांसमिशन में हम मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक पूरा महीना जो अल्लाह ने हमें शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना जो अल्लाह ने हमें अता किया है और इसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ है। आगे इस महीने के अंदर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम किया है जी। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि आपने थोड़ी सी तकसीम फरमा दी है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का और तीसरा जो है वो आज़ादी नार का। लेकिन अक्सर मैं कहता हूँ कि अशरा कोई भी हो जी, वो रहमत से खाली नहीं है। अल्लाह, ये नहीं हो सकता कि अब रहमत का अशरा गुज़र गया तो मग़फ़िरत रहमत के बग़ैर हो जाएगी या हमें जहन्नम या नार से आज़ादी रहमत के बग़ैर हो जाएगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर और ज़िंदगी के हर लम्हे में, चाहे वो ज़िंदगी में हो, दुनिया में हो, चाहे वो आलम बरज़ख में हो, चाहे वो माशर में हो, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर कुछ भी नहीं होगा। बेशक हम दुनिया में जितनी मर्ज़ी सखावत कर लें, जितना मर्ज़ी सदका खैरात कर लें, जितनी मर्ज़ी इबादत और रियाजत कर लें, अगर हमारे शामिल हाल उसकी रहमत रहेगी, हमारी हर चीज़ अल्लाह के हुजूर में कबूल है। इसी तरह मग़फ़िरत रहमत के बग़ैर है नहीं। अगर उसकी रहमत होगी, हम दुआ मांगते हैं या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े हमारी दुआ को कबूल फरमाना। इसका मतलब ये है
کہ ہم اگر مغفرت بھی مانگیں تو ہم کہتے ہیں مولا اپنی رحمت کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے ہماری نجات فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے ہماری دنیا بہتر فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے ہماری آخرت بہتر فرما دے، ہمارے عالم برزخ قبر کے اندر سوال و جواب میں اپنی رحمت کے صدقے ہمارے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یعنی اپنے ہر لمحہ میں زندگی کے ہر موڑ پہ رحمت کی وہ دنیا ہے، وہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ ہم سو رہے ہیں، وہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہر لمحہ اپنی زبان سے اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں۔ تو اس لیے رحمت کا پہلا عشرہ صرف منقطع نہیں ہو گیا کہ اب وہ بالکل پہلا عشرہ گزر گیا ختم ہو گیا، نہیں، یہ عشرہ رحمت تھا کہ اس میں اللہ کی رحمتوں کا برسات کی طرح نزول ہو رہا تھا، عروج پر تھا، عروج پر تھا کہ رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ پکار پکار کر فرما رہا تھا کہ ہے آج کوئی رحمت طلب کرنے والا تو میں اسے اپنی رحمت سے نواز دوں۔ وہ رحمت نچھاور کر رہا تھا، وہ رحمت عطا کر رہا تھا، ہم اس سے مانگ رہے تھے، طلب کر رہے تھے۔ عشرہ مغفرت میں ہم وہ اپنی رحمت کے صدقے جو جو مانگ رہا تھا اللہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش فرما رہا تھا۔ آج آخری عشرے میں ہم 22ویں روزے کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ عشرہ مغفرت میں کہ ہماری نجات ہے، یہ ہے اینڈ پہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ پہلے حساب سے ملتا ہے، تھوڑا تھوڑا حساب سے ملتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے خاصوں کو ملتا ہے، پھر آگے عام ہوتا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ یہ پہلے دن سے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں امیر و غریب کا فرق نہیں، اس میں کسی بڑے چھوٹے کا امتیاز نہیں، جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ اب آخری عشرے میں تو بالکل ہی ہم لوٹنے کے لیے جو ہے نا وہ جیسے ایک لوٹنے کے لیے ایک انہوں نے لگا دیا ہے، لوٹ سیل لگا دی ہے، یا ہر مطلب آخری لمحات جا رہے ہیں بھائی، کوئی رہ گیا ہے، کوئی رہ گیا ہے، تو آپ جو رہنے والا ہے وہ بھی آ کے اللہ کے حضور سے مانگے۔ جیسے ہم طاق راتوں میں جائیں گے تو طاق رات ایک بھی ہو سکتی تھی، 5 طاق راتیں کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی پہلی طاق رات میں کوئی سفر میں ہو، کوئی سویا ہوا ہو، کوئی تو چلو دوسری مل جائے گی، اگر دوسری وہ نہیں حاصل کر سکا وہ تیسری لے لے گا۔ یعنی یہ اللہ نے ایک چیز کو معین نہیں کر دیا ہے کہ یہ چیز معین ہے کہ آپ اگر یہ ٹائم گزر جائے گا تو اگلے ٹائم میں آپ کو کوئی چیز مل نہیں سکے گی۔ اس لیے ہم دیکھیں نا دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، ہم یہ بار بار اللہ کے حضور سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری نجات فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں دیکھیں، اگر ہم اپنا تھوڑا سا غفلت کے پردے اگر اٹھا دیں تو یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، آخری عشرے میں جتنی ہم شب بیداری کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے کوئی ایسا انسان نہیں ہے، انبیاء کی جماعت کو مالک نے معصوم بنایا ہے، لیکن باقی اس کے علاوہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، لمحہ لمحہ ہم غیبت کرتے نہیں تو سن لیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے نہیں تو سن لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی برائی اگر انسان اپنے فعل سے نہیں کر رہا تو دوسرے کے فعل کو دیکھ رہا ہے، گناہ گار وہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک وہ اسے منع نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، منع کر دے گا تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ اس لیے ایک تو ہمیں سب سے پہلے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دعا مانگنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ بندہ کہے جی میں نے ایک دفعہ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے اب مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہر عبادت کرنے سے پہلے اللہ کے حضور میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ سارا دن وہ چھوٹا ہے یا موٹا ہے، وہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں دیکھتے رہتے ہیں، یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا کانوں سے سن رہے ہیں، یا زبان سے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، یا ہم ناک کے ذریعے اس گناہ کی سمیل فیل کر رہے ہیں، یا ہمارے پاؤں چل کی طرف جا رہے ہیں، یا ہاتھوں سے ہم کوئی چیز پکڑ رہے ہیں کسی کو دے رہے ہیں، ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہمیں اللہ کے حضور میں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کے بعد ہمیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، ہمیں یہ دعا اکثر اس وظیفے کو کرنا چاہیے، جتنا وظیفہ یہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، اور آخری عشرے میں
کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد ہم مغفرت طلب کریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ساری کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، اور سب سے زیادہ اس امت میں سب سے زیادہ جو استغفار کیا ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ترغیب دی جا رہی تھی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کا سردار ہو کے سب سے زیادہ اپنے رب کی استغفار کرتا ہوں، اے میرے غلاموں تم بھی اپنے اس رب کی استغفار کرو، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرماتا ہے۔ اور دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہ اس کا شان نزول بھی اس وقت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کا نزول فرمایا، اور پھر وہ شخص آپ نے واقعہ سنا ہے حضور کی بارگاہ میں گیا، تو اس میں جاؤ کا فی المدینہ کی کوئی قید نہیں رکھی کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو وہ مدینہ پاک جائے، حضور کا امتی ہو، حضور کا غلام ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ کسی کونے میں بیٹھ جائے، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کے حضور میں عشرہ مغفرت میں بیٹھ کے وہ کہے مالک تو میرا مالک ہے، مجھے معاف کر دے، تو میری نجات کر دے۔ اور صرف اپنے لیے نہیں مانگنا چاہیے، وہ اپنے لیے بھی مانگے، وہ اپنے جو سابقہ گزر چکے ان کے لیے بھی مانگے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے پورے بہن بھائیوں کے لیے مانگے، پوری امت کی خیر مانگے، اور پھر اپنے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نجات فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، عشرہ نجات کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے فضیلت بھی درود پاک کے حوالے سے کچھ آپ نے وہ بھی بیان کر دی، اور یقیناً امتیوں پر جو خاص کرم ہے اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو محبتوں اور عقیدتوں کے خراج ہم سب پیش کرتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑا کرم یقیناً ہم گناہگاروں پر ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج کے پروگرام میں سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت خوبصورت ثنا خوان ماشاءاللہ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بندہ ذکر مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بارہا ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر اور بالخصوص اسپیشلی فیس بک کے ذریعے جو ایک ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور آپ سب ان کو اس نام سے جانتے ہیں، شہباز سمیع صاحب پولیس والا نعت خان کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، بنڈل آف تھینکس آپ کی محبت ہے۔ تھینک یو، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ سے انشاءاللہ یقیناً گفتگو بھی ہوگی اور کلام بھی آپ سے سنیں گے۔ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وہ سبھی انشاءاللہ یقیناً اپنے محبتوں کا اظہار جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم ایک حمدیہ کلام کی جانب بڑھتے ہیں، چونکہ کچھ عشرہ نجات پر گفتگو ہے، اور جس طرح قبلہ سہروردی صاحب نے آغاز کیا، ہمارے غفران چشتی صاحب جو ہیں وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان مبارک ساعتوں میں پروردگار کی بارگاہ میں التجائیہ کلام پیش کرتے ہوئے بسم اللہ۔ بات ہے، بڑے واہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت حمد پاک جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے، یقیناً ہم سب بھی اور آپ لوگ بھی، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ غفران چشتی صاحب نے پڑھا ہے۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اس وقت میں یقیناً ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا اور گزارشات کر رہے ہیں، جہاں پر لوگ پریشان ہیں، مسائل کا شکار بھی ہیں، اور جس طرح حالات کووڈ کے حوالے سے بھی ایک مرتبہ پھر سنگین ہوئے ہم سب کو نظر آتے ہیں، اور ہمارے گورنمنٹ جس طرح لاک ڈاؤن کی طرف پھر سے اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، تو یقیناً اس سارے لمحات کو دیکھتے ہوئے، ان گھڑیوں کو دیکھتے ہوئے، اس مبارک ساعتوں میں جو مالک نے ہمیں رمضان شریف کے حوالے سے عطا کی ہیں، بس ایک التجا ہے جو ہم اپنے کریم کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں اور شاک بستے ہیں، اے میرے کریم تو سب پر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما۔ جو مانگ رہے ہیں ان پر بھی کرم ہو، جو نہیں مانگ سکتے ان پر بھی اپنا کرم فرما دے۔ عشرہ نجات کے حوالے سے ہماری گفتگو اپنے علماء کرام سے آج کے پروگرام میں ہے، اور قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کی جانب ہم بڑھیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے جہاں پر قبلہ سہروردی صاحب نے گفتگو کا اختتام کیا ہے۔ میں چاہوں گا وہاں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، اور جس طرح ایک مومن کو جنت بھی عطا کی جاتی ہے، جہنم بھی اس کا مقدر وہ اس کے اعمال کی نسبت کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن پھر جہاں پر اس قدر جو ہے وہ کرم نوازی، اس قدر جو ہے وہ فضل اس کریم کی بارگاہ سے ہوتا ہے کہ اگر ماہ مبارک عطا کیا جاتا ہے، کہیں پر رحمت، کہیں پر مغفرت،
اور کہیں پر اشرا نجات ہے. بسم اللہ کیجیے گفتگو کا آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ برادرم سلطانی صاحب. اللہ کے فضل اور کرم سے ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں اس وقت ہم سانسیں لے رہے ہیں. اللہ خدا کرے کہ یہ ماہ سیام ہمیں اللہ کی رحمتوں اور اس کی خاص مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات کا مژدہ جاں فضا سناتا ہوا جائے. الہی ہم جس رب کے ماننے والے ہیں وہ رب کریم ہے، وہ رحیم ہے، بے شک. وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. اس کے ایک ایک اسم گرامی کے کمالات پوری کائنات کو اپنے احاطہ قدرت میں لیے ہوئے ہیں. ماہ سیام کو اللہ رب العزت نے مہینہ ایک ہی ہے، گھڑیاں ایک جیسی ہیں، لمحات ایک جیسے ہیں، لیکن کیٹاگرائز کر دیا رحمت، مغفرت اور نجات کے ساتھ. نجات کے ساتھ. آخر وجہ کیا تھی؟ مہینہ ایک ہے. یہ ہوتا نا کہ پہلے عشرے کے روزے 14 گھنٹے کے ہوتے تو مغفرت والے عشرے کے 15-16 گھنٹے کے ہو جاتے. ایک جتنا جو ہے نا وہ ان کا دورانیہ ہے پھر نجات کا تو اسی طرح سے ہے، اور نجات کا تو پھر زیادہ سخت ہوتا. آخری والا. لیکن ایک جیسے شب و روز ہیں، لیکن ایک رحمت والا ہے، ایک عشرہ مغفرت والا ہے، ایک نجات والا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ ایک ماہ میں اپنے بندوں کو مختلف انداز میں نوازنا چاہتا ہے. واہ واہ. میرے رب نے ایک عشرے کو رحمت میں رکھا، کیا بات. اب رحمت مانگ لو. آہا. اب دوسرا عشرہ ہے، مغفرت مانگ لو. واہ. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس کا آخری عشرہ جو ہے عتق ہے، آزادی ہے. اللہ اللہ. اور آزادی کس سے ہے؟ جہنم سے آزادی ہے. اللہ اللہ. اور میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ اعمال کی طرف تو دیکھتا نہیں ہے، اور وہ بخشنے کے لیے اعمال کا محتاج بھی نہیں ہے. اللہ. بخشش کے لیے وہ اعمال کو دیکھے، اس کے اعمال زیادہ ہیں تو بخشا جائے. اللہ. یہ الگ بات ہے کہ میزان بھی لگے گا، اعمال بھی تلیں گے، پل صراط سے بھی گزرنا پڑے گا. لیکن ہم جب اس بات پہ غور کرتے ہیں تو میں حدیث پاک بخاری بلکہ سنن ترمذی کی حدیث پڑھ رہا تھا. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل اذ یمشی فی الطریق اذ وجد غصن شوک فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له. میرے کریم آقا بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا راستے میں چلتے ہوئے اسے ایک ڈالی نظر آئی جس پر کانٹے تھے. ٹھیک. اس نے یہ سوچا کہ یہ کانٹے کسی مسلمان کو لگ نہ جائیں، کسی راہگیر کو لگ نہ جائیں. فاخرہ اس نے سائڈ پہ کر دیا، ہٹا دیا. اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہوا. فشکر اللہ له. اللہ اس سے راضی ہوا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. واہ. اب راہ گزرتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگا، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک ٹہنی کو سائڈ پہ کر دیا. کانٹے تھے، کسی کو لگ نہ جائیں. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. واہ. تو میرا رب تو اتنا کریم ہے. اور پھر وہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، من صام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر یہ عشرہ نجات کی خصوصیت کو بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جو اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے اور اس رات میں قیام کر لیتا ہے، فرمایا اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا. اب دیکھیں پہلے جملے میں حدیث کے پہلے حصے میں لگ یہ رہا تھا کہ جو 30 روزے رکھے گا بخشا تو وہ جائے گا، لیکن اگلے حصے میں مجزہ جاں فضا آ گیا کہ جسے وہ ایک شب نصیب ہو گئی، لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، خالی وہ بھی نہیں رہے گا، اسے بھی بخش دیا جائے گا. بس کیفیت یہ ہے کہ جیسے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کی رحمتوں کو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. اب ہے کوئی جو لینے کے لیے آ جائے، اس در کا بھکاری بن جائے. مسلمانوں کے لیے تو یہاں بھی بچت ہے، یہاں پہ بھی بچت آ جاتی ہے ایک ایک لمحے پہ. قبلہ پیرزادہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ آخری عشرے میں لوٹ سے لگ گئی، آؤ اب آ کے لے لو. ایک رات کی شب بیداری گزشتہ گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے. اور میرے کریم آقا نے وہ رات
ایک رات میں واضح کر کے بتا نہیں دی، اس میں بھی حکمت تھی۔ وہ اس ایک رات میں کوئی جاگ پاتا، کوئی نہ جاگ پاتا، فرمایا وہ 5 راتوں میں تلاش کرو۔ ایک تو یہ تھا کہ 5 راتیں شب بیداری کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان راتوں میں جب یہ جاگیں گے، اپنے رب کو منائیں گے، تو میرا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ مالک کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کی بارگاہ میں، اور وہ شب جو اسی عشرے میں ضرور ہوگی۔ اور میں اس پر ایک علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت تجزیہ ہے، جی بسم اللہ، اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے، ہمارے عام ناظرین جو سننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 21، 23، 25، 27، 29 جی ان 5 راتوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو، اگر ہو تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے، بے شک۔ 1000 مہینوں کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اللہ، اور دوسرے پلڑے میں اس ایک شب کو رکھا جائے۔ میرا رب کتنا کریم ہے، اپنے محبوب کے غلاموں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، سبحان اللہ، کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں۔ اب وہ ایک شب جو ہے اسے 5 راتوں میں تلاش کرنا تھا۔ اللہ، مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت تجزیہ فرمایا، اللہ ان کی مزار پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ لیلۃ القدر سورہ قدر میں کتنی بار آیا ہے، اس پہ غور کر لیں، اور لیلۃ القدر اس میں لفظ کتنے ہیں، اس پہ غور کرنے۔ پوچھا حضور وضاحت فرمائیں، فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں 9 الفاظ ہیں، لفظ لیلۃ القدر میں لام یا لام تا الف لام قاف دال را، 9 حروف ہیں اس میں، ٹھیک۔ اور یہ جملہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں، سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ اس میں 3 مرتبہ آیا ہے، حروف 9 ہیں لفظ لیلۃ القدر میں، اور یہ اس سورہ مبارکہ میں 3 بار آیا ہے، اور 9 کو جب 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آنسر کیا آئے گا، 27، 27۔ تو فرمایا اشارہ موجود ہے دیکھنے والوں کے لیے، اگر سمجھنا چاہیں تو زیادہ چانس اس بات کے ہیں کہ یہ شب تمہیں اگر نصیب ہونی ہے تو وہ 27ویں کی شب نصیب ہونی ہے، اور یقیناً ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے، اور 27ویں کی جو شب ہے ماہ رمضان کی، وہ اس میں زیادہ شب بیداری ہوتی ہے، محافل ہوتی ہیں، اور اس میں ختم پاک کا مختلف انداز میں، اور قرآن پاک کا ختم۔ اچھا، ایک خوبصورت بات اگر آپ اجازت دیں تو میں چند منٹ میں اسے سمیٹ کر عرض کرتا ہوں کہ 27ویں کو ختم ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، عام طور پہ مساجد میں وفاد کرام کرتے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ اب اس سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن پاک میں رکوع 540 ہیں، ٹھیک۔ اب وہ احباب جو اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، ان کے لیے بڑا خوبصورت جواب موجود ہے۔ اچھا، تراویح یعنی تراویح کے حوالے سے، ٹھیک۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جی، اور 540 کو آپ 27 پہ تقسیم کریں، ٹھیک، تو جواب آئے گا 20۔ اچھا، یعنی ہر تراویح میں، ایک دن کی تراویح میں 20 رکوع پڑھے جائیں گے، ٹھیک، اور 27 دن میں 540 رکوع کمپلیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اور رکوع کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ جتنی منزل میرے حضور کے صحابہ نے پڑھ کے رکوع کیا تھا وہ نشان لگ گیا رکوع کا قرآن پاک میں، ٹھیک۔ اب اگر ہر روز تراویح میں 20 رکوع ادا کیے جائیں، پڑھے جائیں، تلاوت کیے جائیں، اور 20 رکعتیں ادا ہو جائیں، تو یہ 540 رکوع ہیں، اور 27ویں کو ختم پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو صحابہ کے دور سے 20 ہی چلی آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کی گفتگو تو ہم سنتے رہتے ہیں، آج پتہ چلا ہے آپ کا میتھ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ یقین جو آپ نے تقسیم صاحب نے کی ہے، صاحبزادہ صاحب بھی 27 کو ہی ختم انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگا، چلے پھر اس کے بعد وہ غالباً آپ کا شبینہ بھی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، آخری جو دن ہوتے ہیں اس میں۔ اب تو وہ طاق راتوں میں ہو رہا نا۔ اچھا، طاق راتوں میں شبینہ پہلے تو ہوتا تھا نا 27، 28، 29، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو راتیں چھوٹی ہیں، ایک کووڈ کا یہ مسئلہ بھی ہے، کچھ حالات بھی کہ ہم رش نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ طاق راتوں میں جو ہے نا شبینہ وہ 6 سپارے کر کے اور مکمل کر لیں۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ میں یہاں ضمن یا آگے آپ سوال کریں گے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ضمن بات کر رہا تھا کہ بیسیکلی ہم نے، ٹھیک ہے، ہمارے اسلاف کا، ہمارے کابرین کا اپنا ایک تجزیہ ہے 27 پہ، ٹھیک ہے، لیکن
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی رات کو فکس نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جب ہم 27 کو اپنے تجزیات کر کے اور اکابرین و سلاف امت کے ہم وہ دے کے کہ انہوں نے سارا حساب کتاب حروف ابجد کے حساب سے نکال کے 27 کر دیا، ہماری باقی راتوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ 27 کے بعد 29 کی رات کو مساجد میں لوگ ہی نہیں ہوتے، خالی ہو جاتے، ایسے لوگ ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بس 27 گزر گئی، لیلۃ القدر گزر گئی، لہذا اب ہم نے 29 کو جانا ہی نہیں. اس لیے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی رات 5 راتوں میں سے کسی رات کا تعین نہیں فرمایا تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. تجزیے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ آخری عشرہ میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بالکل ٹھیک، تو پھر ہمیں کسی ایک رات کو بھی گھٹانا نہیں چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ بھائی 5 راتوں، کیونکہ حکمت جب پیر صاحب حکمت بتا رہے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ ایک رات میں اگر وہ تلاش نہیں کر سکتا دوسری میں چلا جائے، دوسری میں نہیں کر سکتا. اب جب ہم فوکس کر دیں گے عوام الناس کا مائنڈ کہ یہ 27 ہی بنتی ہے، نہ 21 کو کوئی کرے گا، نہ 23 کو کرے گا، نہ 25 کو کرے گا، 29 کو تو ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ ہماری مساجد بالکل فارغ ہوتی ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فکس نہیں کیا تو ہمیں 5 راتوں میں ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. اور جو بات آپ نے 29ویں شب کے حوالے سے کی، مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ ٹاک رات بھی ہوتی ہے اور پھر آخری رمضان کی رات بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کے، چونکہ جو آخری رات ہے رمضان کی وہ تو بہت فضیلت والی. یہ جو اب لیلۃ القدر کا ٹاپک رکھیں گے، ہاں جی بالکل جی، ایسے لیلۃ القدر کا جب ٹاپک آپ رکھیں گے نا جی انشاءاللہ، تو اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو جی ٹھیک ہے. لیلۃ الجائزہ کہا گیا چاند رات کو، جی بالکل، جو شوال کی پہلی شب ہے. بالکل. اب اس کے بارے میں جب حضور نے اس کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام نے فرمایا اہی لیلۃ القدر، حضور کیا وہی تو لیلۃ القدر نہیں ہے؟ اللہ اللہ، میرے کریم آقا نے فرمایا لیلۃ القدر تو اس کے علاوہ ہے، یعنی میرا بھی اتنا کریم ہے اس سے بھی بڑھ کے، کہ اس سے بھی بڑا انعام آگے رکھ دیا. فرمایا لیلۃ الجائزہ بھی خالی نہیں ہے، جو رات ہماری مارکیٹوں میں گزر جاتی ہے اور شاپنگ میں گزر جاتی ہے. اور میں چند دن پہلے بھی شاید کہہ رہا تھا افطار میں، اب ویسے نہیں گزرے گی، حالات ویسے جو حالات ہو گئے نا، ہم یہ رات اللہ کی بارگاہ میں جھک کر گزارے کہ یا اللہ اس کووڈ کے حالات سے پوری دنیا کو نکال دے میرے مولا، اور جتنی بلکہ بنی نوع انسان کو یا اللہ اس تکلیف سے نجات الہی آمین. ناظرین محترم، گفتگو ہماری جاری ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ دونوں ہمارے شخصیات جو ہے وہ عشر نجات کے حوالے سے بھی، اور پھر بیچ میں گفتگو آپ نے جس طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہوئی ہے. تو جس طرح قبلہ سروردی صاحب نے فرمایا انشاءاللہ یہ تو ہم مکمل اس پر جو پروگرام ہمارا جب قریب جا کر شب قدر کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ بہت سی چیزیں خاص ہوں گی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی. جی پہلی تاک راتوں کو نکال رہے ہیں. نہیں بالکل، آپ میرا خیال ہے کہ فوکس اس کو ہی کر رہے ہیں. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. 21 کو چونکہ یہ ٹاپک ایسے ہیں، جی ہاں، مطلب ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے یا لیلۃ القدر ہے یا اپنا اعتکاف ہے، یہ ایسے ٹاپک ہیں کہ بیفور ٹائم ہمیں مطلب ہے کہ عوام الناس کو جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے درست فرما رہے ہیں. چل رہے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ شہباز سمیع صاحب کی جانب بڑھیں گے. جی ہم مہمان ہمارے آج کے، اور جیسے آپ کا جی چاہتا ہے جو آپ پیش کرنا چاہیں. موضوع بھی ہمارا آپ کے سامنے ہے اور مبارک سے آتے ہیں رمضان شریف کی آخری گھڑیاں، تو بسم اللہ آپ جو ہے وہ. میرا پسندیدہ کلام ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ناظرین محترم کلام آپ بھی سماعت کر رہے تھے، اور یقین ہم سب بھی، اور جو کیفیات اس کلام کے ساتھ ساتھ تھیں جو ہم سب نے محسوس کی ہیں، آپ لوگ بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ یقیناً یہ محسوس کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے. اور اس قدر کرم نوازی میرے آقا کریم کی، اور اپنی امت کا خیال، امت سے محبت کا یہ تقاضا، اور پھر وہ کریم پروردگار جو ہمیں اس ماہ مبارک میں کبھی رحمت عطا کرتا ہے، کبھی مغفرت عطا کرتا ہے، اور کبھی جہنم سے آزادی کا سوال جو ہے وہ کرنے کی مہلت جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ یہ سوال اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جائے. گفتگو بھی ہماری جاری ہے، ساتھ ساتھ ماشاءاللہ شہباز سمیع صاحب نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام پیش کیا ہے. اللہ کریم مزید کرم فرمائے. قبلہ اس قدر جو ہے وہ کرم نوازیوں کے بعد اگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی غفلت ہو جائے، کوئی محروم رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی اور مزید کوئی حکم ہے؟
بندہ مومن کے لیے اس قدر جو ہے وہ کرم نوازیاں ہوتی ہوں جب ماہ مبارک میں؟ میرا خیال ہے کہ جتنا اس امت پہ مالک نے کرم فرمایا ہے اللہ کسی امت پہ کرم نہیں فرمایا، آئے ہائے ہائے۔ اور اتنے کرم پر کوئی میرا خیال ہے وہ بڑا بدبخت انسان ہوگا کہ جو اس رحمت اور کرم سے خالی رہ جائے گا۔ اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قدم قدم پہ اللہ کے حضور میں مغفرت مانگتے ہیں۔ اگر کوئی ذاتی نہیں بھی مانگتا تو دوسرا تو اس کے لیے مانگتا ہے، یعنی ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس دعا میں ہم فقط اپنے لیے مانگ رہے ہوں۔ اللہ دیکھیں نا، ہم بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن پاک کی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا یعنی ہم اپنے رب سے اجتماعی مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ پھر دیکھیں ہم مغفرت کے ساتھ مانگتے کیا ہیں، اللہم مغفر ورحم وانت خیر الراحمین، الراحمین۔ کہ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، رحم فرما، واہ یعنی مغفرت رحم فرمائے گا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے اللہ والا اللہ ہے۔ اللہ۔ کوئی دعا اسی طرح ہم دیکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم نماز سلام بسنت سے پہلے پھر رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ رہے ہیں، کل مومنین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ واہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جنازہ، جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں سب سے پہلے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، جتنے زندہ ہیں، صرف اس میت کے لیے مخصوص نہیں ہے، جتنے زندہ ہیں اللہم اغفر لحینا، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، و میتنا، اور جتنے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ کیا بات، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کرم ہے نا جا کہ اگر کوئی بندہ بذات خود اپنے لیے بدبختی میں رہ کے نہیں بھی مانگ رہا تو دوسرا اس کا بھائی مانگ رہا ہے، اسی لیے کہ مسلمان کا بھائی ہے، واہ واہ، اور اپنے بھائی کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، وہ نماز کی صورت میں ہو، نماز جنازہ کی صورت میں ہو، ہمارے کسی عمل کے ضرورت میں ہو، کوئی ایسی ہم ہاتھ اٹھا کے کوئی ایسی نماز نہیں ہے، دو ہی تو دعا ہیں جو سب سے زیادہ ہماری اس امت کو آتی ہیں، یا قرآن پاک کی ایک صورت ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک، یہ ہر ایک کو آتی ہے، ہاں، سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھنی بندوں کے لیے مجبوری ہے، کئیوں کو نہیں بھی آتی، کئیوں کو ہیں جن کو نہیں وہ نہیں آتی تو وہ پھر بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غریب لوگ جو ہیں ان کو کم از کم آتی ہے، تو ایک سورۃ فاتحہ اس لیے وہ پڑھتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ نماز کے اندر یہ سورۃ فاتحہ کے بغیر ہم نماز پڑھ نہیں سکتے، یہ ہر رکعت میں واجب ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں چلے قل هو اللہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو یاد، وہ ہر رکعت میں پڑھتے رہتے ہیں، ہاں، یہ ہر ایک کو قل هو اللہ کم از کم ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک دعا جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے، اس کو کوئی دعا بھی نہ ہے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہر بندہ دعا کم از کم مانگتا ہے، تو جب یہ دعا مانگتا ہے تو وہ اجتماعی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ کہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ تو عشرہ اس مغفرت میں اللہ نے ہمیں اتنا چانس دیا ہے، اتنا چانس دیا ہے، یہ مختلف مراحل آخری عشرہ کے اندر جو ہیں یہ مغفرت لینے کے لیے ہیں، یہ جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ہیں، یہ آخری عشرے میں اللہ نے دیکھیں نا قرآن پاک کا نزول رکھا کہ سب سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں، اللہ اللہ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، حضور بذات خود جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، پھر ہمیں یہ ایک ایک ساتھ عطا کر دی ہے کہ چلیں وہ لیلۃ القدر کی صورت میں ہے، وہ کسی صورت میں ہے کہ ہم وہ بیٹھ کے تو کم از کم ہم اللہ کے حضور میں عشرہ مغفرت جو ہیں وہ حاصل کر سکیں، تو اس وقت تک ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم سے، اللہ سب سے پہلے تو جس پر دنیا میں راضی ہو جائے گا وہ آخرت میں بھی راضی ہو جائے گا، اور بعض سلطانی صاحب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، مومن اور منافق کی یہ ایک شناخت کی گئی ہے مومن اور منافق کی، کہ مومن جو ہے وہ اتنا بڑا عمل کر کے بھی اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے کہتا ہے مولا میں نے تو بڑا چھوٹا سا عمل کیا ہے، عمل اس نے بہت بڑا کیا ہے، پہاڑوں سے زیادہ کیا ہے، لیکن وہ عاجزی میں رہ کر کہتا ہے اللہ میرا عمل بہت چھوٹا عمل ہے، یہ حدیث پاک کے بتا رہا ہوں۔ اور منافق جو ہے وہ چھوٹا سا عمل کر کے وہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا عمل کر دیا ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تو ہم بڑے سے بڑا بھی عمل کریں تو ہم کہیں مالک جتنا بھی کیا ہے لیکن تیرے مطابق نہیں کر سکے، تو اس میرے عمل کو
بڑے سے بڑا عمل بنا دے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں آخری عشرہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے، اپنی مغفرت مانگنی چاہیے انشاءاللہ. اور وہ کریم ہے، وہ رحیم بے ہے شک. کہ وہ ہمیں عطا فرمائے. ناظرین محترم، سحر کا وقفہ بالکل قریب ہے اور ذکر جان عالمین حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا سیگمنٹ جو آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں آج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. وقفے پہ جانے سے قبل ہم چند اشعار سنتے ہیں غفران چشتی صاحب سے اور پھر سحر کے وقفے کی جانب بڑھیں گے. وقفے سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید گفتگو ہوگی اور شہباز سمیع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کچھ سحری بھاری بھی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کے بقیہ معاملات انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے. بسم اللہ. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. آج الحمدللہ آپ سب اب آپ جانتے ہیں 22ویں روزے کی سحر جو ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں اور 22واں روزہ یعنی ہم نے اختیار کیا الحمدللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عشرہ نجات پر ہماری اپنے علماء کرام سے آج کے پروگرام میں گفتگو ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان شہباز سمیع صاحب جو پروگرام کا حصہ ہیں. اور سحر کے وقفے سے جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام میں نعت شامل کی جاتی ہے. تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب بھی اور ہم سب بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سماعت کریں گے. شہباز سمیع صاحب یہ سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ جی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شہباز سمیع صاحب نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ایک الگ ہی انداز میں ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ آپ نے کیا ہے. اور ابھی آپ کو بتا بھی رہے تھے کہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ. اور پھر جو پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. پھر میرا خیال ہے سمیع صاحب یہ مذہبی پروگرام کرنے کے بعد نا اپنی ڈیوٹی اور فرائض جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کرتے ہوں گے ماشاءاللہ تاکہ کوئی لوگ پبلک یہ نہ کہے کہ یہ محفلوں پہ جاتے ہیں اور ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ اچھی کرتے ہیں. الحمدللہ جی. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ جس کے لیے رزق آپ کا منسلک ہے جس کے ساتھ بندہ اس کو بڑے آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ اور اس سے رزق کو حلال کرے. تو یہی میرے خیال یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ. کیوں جی سلطانی صاحب یہ بھی عبادت ہے. بالکل بندہ اصل تو عبادت وہ ہے نا کہ جتنے تھوڑا رزق لگا ہے. ماشاءاللہ. یہ تو تسی ایک ایکسٹرا ایک حضور دی ثناخوانی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے جی آپ کو. ہماری دعا ہے. سمیع صاحب کی ابتدا میں کہوں گا کہ پولیس کے کافی جوان اب ماشاءاللہ نعت پڑھنا شروع کر چکے ہیں. ہاں ماشاءاللہ بہت سارے. یہ دیکھیں یہ ایک اچھا ایک ٹرینڈ ہے دیکھا جائے تو. اٹس اے گڈ سائن. ہاں جی. اور یہ پنجاب پولیس کے لیے تو ماشاءاللہ یہ اعزاز کی بات ہے. دعا ہے جی مزید برکت دے ہمیں انشاءاللہ. کوئی افسر ناراض نہیں ہوتے ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں سارے سرکار کے. پنجاب پولیس میں سارے اشاق ہیں ماشاءاللہ سارے محبت کرنے والے ہیں. اور مجھے 5-6 سال ہو گئے ابو بکر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر میں یونیفارم میں نعت پڑھتا ہوں. بلکہ لاسٹ ایئر میں آپ کی اس ٹرانسمیشن میں بھی یونیفارم میں آیا تھا نعت پڑھی میں نے کوہ نور پہ بھی. تو جتنے بھی میرے آنریبل آفیسرز ہیں سارے محبت کرتے ہیں. کبھی کوئی کرٹیسائز نہیں کیا کسی نے, کبھی روکا نہیں ہے. ایون کہ اوبلائج کرتے ہیں, انعامات دیتے ہیں الحمدللہ کہ آپ حضور کا ذکر کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع کو سرکار کے اشاق کے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم مزید برکتیں دے. ہماری دعا جی انشاءاللہ. اور موضوع آج کا جس پر ہماری گفتگو جاری تھی اور قبلہ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے اب بریک پہ جانے سے پہلے, جس پر ہماری بات ہو رہی تھی قبلہ سہروردی صاحب سے بھی عشرہ نجات کے حوالے سے. اور پھر آپ چونکہ فرما رہے تھے سہروردی صاحب کہ اس قدر رحمتیں اور برکتیں پھر مبارک ساعتوں میں جو ہر دن ہر گھڑی ہمیں جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے عطا ہوتی ہے. اب عشری جو خاص جو ہوتا ہے خاص دن ہیں, خاص جو گھڑیاں ہیں آخری عشرے کی اس کی. تو شاہ صاحب آپ وہ گفتگو میں جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں چاہوں گا اس کو پھر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پہ عوام الناس 3 باتیں ایسی کہتے ہیں جو باتیں بڑی سچی ہیں لیکن
ان کا قول اس کے عمل کے موافق نہیں ہوتا. بات اچھی ہے لیکن عمل اس کے الٹ ہوتا ہے. عرض کی کہ حضور وہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، واہ، لیکن عمل اللہ کی نافرمانی والے کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آزاد ہیں اور نافرمانی اس انداز میں کرتے ہیں. اور دوسرا جملہ لوگ یہ بولتے ہیں، شفیق بلخی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ دوسرا جملہ یہ بولتے ہیں کہ روزی کا کفیل اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، توکل اللہ پر نہیں رکھتے. تیسرا جملہ یہ بولتے ہیں کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے اور وہ آنی ہے، لیکن عمل ایسے کرتے ہیں کہ جیسے یہ کبھی مریں گے ہی نہیں. اللہ، یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہتے سچی ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ جملہ بھی ان کی زبان پر ہوتا ہے بہت، اکثر بولا جاتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، روزی اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ نے دینی ہے. بالکل. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ موت تو آنی ہے، اور جہاں موت جہاں آنی ہے وہاں آنی ہے، وہاں آنی ہے. یہ جملہ بولا جاتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے مرنا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. اور اشرہ نجات میں ہم ہیں. نجات میرا رب جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو میں اسرار الاولیاء پڑھ رہا تھا ایک کتاب، تو اس میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آیات طیبہ کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں اور سامنے ایک نوجوان آ رہا تھا اور وہ شرابی تھا، اس کے پاس شراب بھی تھی. اب اسے یہ لگا کہ اللہ کے ولی نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میں تو جو ہے نا وہ شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ. اس نے فوراً اپنی جیب سے ٹوپی نکالی اور سر پہ پہن لی اور جھکتا جھکاتا گیا. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر قدموں کو ہاتھ لگایا تو آپ نے بھی اس انداز میں شفقت فرمائی کہ جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ. آپ کا اخلاق حسنہ تھا. تو وہ شخص گیا اور گھر جا کے رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی روشوں پر چل رہا ہے، جنت کے انواع و اقسام باغات ہیں. تو عرض کرتا ہے میرے مولا میں تو انتہائی گناہگار آدمی ہوں اور تیرا مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا؟ تو عاطف غیب سے ندا آئی، اے میرے بندے تو ٹھیک ہے گناہگار تھا لیکن کل تو نے خود کو بچانے کے لیے میرے ایک دوست کے ہاتھ چومے، میرے ایک ولی کے ہاتھ چومے. تیرے اس عمل کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے تجھے بھی اپنے پیاروں میں شامل کر لیا ہے. تو صبح جب وہ شخص اٹھتا ہے تو اس کی زندگی بدل چکی ہے. تو میرا رب چاہے تو گناہگار سے گناہگار شخص کو بھی ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کی وجہ سے بخش، ایک نظر کرم سے. عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اور آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک گناہ میرا ماپے ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پامن والا. اللہ 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 اللہ. تو یہ قبلہ جو اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے وہی فرمایا کہ جملہ ان کی زبان پر اکثر ہی جاری رہتا ہے، تو وہ پھر مطلب کس جو ہے وہ اس مطلب معاشرے میں تو اکثر لوگ ان کو سنتے ہیں تو لوگ ان کو بھی سن کر ریلیکس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی وہ پیغام وہ نہیں پہنچا رہے جو اللہ کی جانب سے پیغام ہم تک آیا ہے. وہ جملے ان کی زبانوں پر کوئی اور ہوتے ہیں، دیکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اس کو نیگیٹو پہلو میں لے لے. تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو بھی اپنے اندر تبدیلی کو معاملہ زندگی کیسے؟ دیکھیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی کا جو قول میں نے نقل کیا ہے، عرض کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ بندے اپنی زبان کو اپنے اعمال کے تابع کر لے اور اپنے اعمال کو اپنی زبان کے تابع کر لے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ سننا پڑے تجھے اللہ کی بارگاہ سے کلمہ تقولون ما لا تفعلون. بالکل کہ تم وہ بات کہتے کیوں تھے جو خود نہیں کرتے. وہ مطلب یہ مثال ہمارے سامنے کووڈ کے حوالے سے ہے نا جی. اب 1 سال سے زیادہ اس کو ہو چکا ہے لیکن لوگ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جہاں موت ہے وہاں آ جائے گی. دیکھیے یہ نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ توکل کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ موت آنی ہے آ جائے گی. بھائی کوئی جا کے ٹرین کے نیچے سر دے دے کہ موت آنی ہے تو آ جائے گی ورنہ بچ جاؤں گا. یہ چیز یہ ہے سرکار دو عالم سے فرمایا کہ اپنے اونٹ کی نکیل کو کسی درخت کے ساتھ باندھ کے پھر اللہ پر توکل کرو. آپ گاڑی کو لاک لگائیں پھر اللہ کے سپرد کریں. آپ لاک کیے بغیر چھوڑ دیں تو یہ اور کہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اللہ حفاظت فرمانے والا ہے بے شک، لیکن ہمیں بھی کچھ احتیاط بتائے گئے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر حضرات جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتاتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے وبا کے حوالے سے احتیاط کا میرے کریم آقا نے بھی حکم فرمایا ہے. تو ہمیں اس دور کی وبا طاعون تھی، آج کے دور کا کووڈ ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ماسک لگانا چاہیے، سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا وہ بے انگم ہجوم میں نہیں جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خود جا کے کنویں میں چھلانگ کیوں مارنے لگے ہو؟ بالکل، جب پتہ ہے کہ ایک شے مولک ہے اور لوگ ہمارے سامنے، ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سے جدا ہو رہے ہیں اللہ، اور سینکڑوں اموات ہو رہی ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، بالکل اپنے اوپر ترس کھانا چاہیے، اپنی فیملی پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ملک پر، بالکل، تاکہ لوگ ہمیں ایک جاہل قوم نہ کہیں، ایک سلجھی ہوئی اور سنجیدہ قوم سمجھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے جس طرح پہلے تو خاص کوئی مطلب وظائف کی صورت میں یا پھر کوئی خاص دعائیں جو عشرہ نجات کے حوالے سے ہوں، جا کے جو اس میں احباب کے لیے کچھ آسانی سوال، ویسے تو نوافل اور باقی کا اہتمام آخری تو عشرے ہوتا میں ہے کثرت کے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور، یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو یہ جو ہے نا یہ دو دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے طاق راتوں میں، یہ جو 5 راتیں ہیں آخری عشرے کی، ایک جو آج رات آئے گی یہ 23ویں رات ہوگی انشاءاللہ، جی، ایک ہم 21ویں کی رات گزار چکے ہیں، جی، تو ہمارے پاس 4 راتیں ہیں، یہ گولڈن چانس ہے، اللہ، ان راتوں میں شب بیداری کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن وہاں پہ پھر میں ایک اور جملہ بھی ساتھ کہوں گا، ہم پورا رمضان رات کو جا کے عبادت کریں، صبح تاجر ہیں تو دکان پہ جا کے ہم اللہ کی مخلوق کی چمڑی ادھیڑیں، تو یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم جو ہے نا اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طرح سے نہیں بجا لا رہے تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، راہ چوروڑے نو ہٹایا اسے داساں، کسے پکھے نو رجایا اسے داساں، اللہ، زخمی کسے دا پھٹ نہیں ہو سیتا، ایویں پھیریو تسبیح ککھ نہیں ہو کیتا۔ ہمیں عبادات کے ساتھ معاملات پہ بھی توجہ دینی ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پر حقوق کیا ہیں اور فرائض ہمارے کیا ہیں، اور جب ہم ان باتوں کو خیال کریں گے اور اپنے اوپر اس بات کو لاگو کر لیں گے کہ ہم کملی والے کے غلام ہیں، اور ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ دیکھ کر بتانا نہ پڑے یہ کون ہے، کہے دیکھنے والے کہیں کہ حضور کا غلام آ رہا ہے، ہمارے عمل سے یہ نظر آنا چاہیے، ہمارے اخلاق اور کردار سے کریم عاقل طیب و ثنا کی سیرت جھلکنی چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم اس انداز میں اپنے آپ کو بدلیں گے تو تبدیلی آ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح قبلہ سہروردی صاحب نے بھی فرمایا اور شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اور اب بھی ایسا ہے، مطلب رمضان شریف میں لوگوں کی روٹین اگر بدل گئی ہے اپنے معاملات کے حوالے سے، تو اب جیسے 22واں روزہ ہو گیا، 23 ہوں گے، 24 ہوں گے، پھر رمضان شریف جب ختم ہوگا، اس ماہ مبارک کا اختتام ہوگا، تو پھر سے لوگ اپنی جو ہے وہ پرانی روٹین کی طرف آ جائیں گے اور وہی سارے معاملات ہوں گے۔ حقیقت میں تو یہی ہے کہ جب ہم اس سے گزر جائیں تو وہ جو چیزیں ہمارے اندر اس کی نظر آنی چاہیے، پورا سال وہ سارے معاملات انسان کے اندر، تو پھر حقیقی تبدیلی تو قبلہ تب ہی ہوگی نا جی۔ میرا خیال ہے سلطانی صاحب کے نجات 2 طرح کی ہے، ایک دنیا سے نجات ہے، ایک آخرت میں جا کے نجات ہے۔ اللہ، اور جو شخص دنیا سے نجات بعض امور سے نہیں حاصل کر سکتا، پھر آگے جا کے بھی اس کے لیے مشکلات ہیں۔ ہم نجات تو مانگتے رہتے ہیں، اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، یہ دیکھیں جس طرح یہ ایک وبائی امراض پھیلی ہوئی ہے، کووڈ کرونا یہ آیا ہوا ہے، تو جس طرح ہم احتیاطی تدابیر، یہ بچنے کے لیے ایک نجات ہے ہماری، جی جی، کہ ہم ان وبائی امراض سے نجات کیسے حاصل کریں۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے دوسرے بھی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیسے نجات حاصل کریں گے، وہ مکمل احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد ہم اس بیماری سے، اس وائرس سے ہم بچ جائیں گے۔ ایسے ہی کہ ہم آگے جا کے ہماری نجات کیسے ہوگی، کہ جتنی دنیا میں ہماری گناہوں کی صورت میں امراض ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدخوئی کرتے ہیں، چغل خور ہیں، مطلب ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی ایسی مرض، اور بہت ظاہری تمہارے جسم کے ساتھ تعلق ہے یا باطنی تعلق ہے، تو ہم اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو پھر ہم آخرت والی نجات پا سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے معاملات اللہ کی رحمت کے طفیل ہیں، کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ سارے رستے دیکھیں نا، 2 رستے بتا دیے ہیں، ایک رستہ شیطان کا، ایک رستہ رحمان کا۔ شیطان کس طرف ہم چلے جائیں گے تو ہم نہیں بچیں گے، اگر ہم شیطان سے نکل کے ہم رحمان کی بات مانیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میرے مالک نے مخفی رکھا ہے، اللہ، اور مخفی دیکھیں نا
کہ جس طرح طاق راتوں میں رب نے رات کو مخفی رکھا ہے، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو مخفی رکھا رب نے، اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، اسم اعظم ضرور ہے لیکن اسم اعظم کو اللہ نے اپنے تمام اسموں میں مخفی رکھا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ تاکہ یہ صرف اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو وہ صرف ایک ہی پڑھیں گے باقی چھوڑ دیں گے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح طاق راتوں میں اگر ایک کو عام مقرر کر لیں کہ یہی فکس ہے، فوکس ہے، تو باقی 4 چھوڑ دیں گے۔ بالکل ٹھیک، ولایت کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا میں ولایت کو مخفی رکھا ہے اللہ، کہ اگر ولایت ظاہر کر دی جائے تو پھر جو ہر بندہ جو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ولایت ملے گی، بات ولایت کو بھی تلاش کرو، ولایت کو مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن ایک ساعت ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے اللہ، کہ سارا دن تاکہ یہ بندے جو ہے نا یہ راغب رہیں، یہ میرے ذکر میں، میرے فکر میں یہ تلاش کرتے رہیں، بندہ سارا دن جستجو میں رہے، طاق راتوں میں ساری رات بندہ جستجو میں رہے، میرے اسماء الحسنی سارے پڑھ کر بندہ جستجو میں رہے کہ کون سا اسم اعظم میں چلے، اس میں آ ہی جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں جستجو ہر معاملے میں کرنی چاہیے، اور وہ آخری جس عشرے میں ہم جا رہے ہیں، جس عشرے میں ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ وہ مالک ہے، وہ رؤوف و رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ اس نے تو معاف کرنا ہے، لیکن ہم کوشش بھی تو کریں، ہم جستجو کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری اس دنیاوی معاملات میں ہمیں محفوظ کرے۔ جب ہم محفوظ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جا کے ہماری صدقہ کریمہ کا پھر ہمارے پاس ایک آخری چانس ہوتا ہے، آپشن، وہ آپشن ہمارے پاس آخری حضور کا ہے کہ جب کہیں معاملہ نہیں بنے گا تو پھر اس آپشن کی طرف ہم ضرور جائیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن ایک جو لازمی آپشن ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس آپشن کے ذریعے ہی ہم دعا مانگتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کوئی عبادت ہماری ایسی نہیں کہ مصطفیٰ کے آپشن کو بغیر اللہ وہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی قبلہ سہروردی صاحب نے ساتھ میں پیغام دیا، ماشاءاللہ خوبصورت، اور قبلہ شاہ صاحب کی جانب میں آخر میں بڑھوں گا پھر، چونکہ وقت بھی یقیناً مختصر ہماری ٹرانسمیشن کا بس، اور میں چاہوں گا کہ آج کی جو مکمل گفتگو اسپیشلی اشرار نجات کے حوالے سے کی گئی اور جہنم سے آزادی کے حوالے سے جو بھی سوالات تھے اور جو گفتگو آپ نے کی، اس کی صورت میں شاہ صاحب پیغام ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ساتھ میں پھر انشاءاللہ باقی لمحات کی جانب پڑھیں گے۔ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ان خاص ایام میں، اور بالخصوص صدقات اور خیرات کی طرف توجہ کریں تاکہ عید کی خوشیوں میں نادار اور کمزور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل اور شریک ہو سکیں، اور یقیناً جب ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت فرمائے گا۔ وہ اقبال قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اور یقیناً جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں یا موجود ہیں ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پنجاب دھرتی کے وہ ولی کامل، آپ کا مزاج یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھاکھا جامن راضی ہوئے بلہ۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جب کہیں دعوت میں جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا کھانا بھی بنا ہو تو اٹھتے ہوئے اس پر تبصرہ کرنا ہم اپنا حق اولین سمجھتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے، فلاں جگہ وہ بس وہ تھا، یا ایسا ہو جاتا تو کمال ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو کیا بات تھی، اگر اس میں آج کالی مرچ ہوتی تو پھر کیا بات تھی۔ یعنی یہ تبصرہ ہم کرتے ہیں اور یہ ناشکری ہے، اور ہم کھا کر خوش نہیں ہوتے، اللہ کا ولی کھلا کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہوگا، صدقات و خیرات کی طرف توجہ دیں، اور خاص طور پہ یہ جو حالات ہیں کووڈ کے، ان میں احتیاط کریں، اور ساتھ میں اپنے دائیں بائیں دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، بالکل عام سا شخص ہے لیکن اگر اس کے گھر میں فاقہ ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا، ہم جواب دہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی نشستوں میں بیٹھنے کی جہاں بیٹھ کر ہمیں اللہ کی معرفت
اور اللہ کی محبت نصیب ہو. واہ. کیونکہ جو اچھی صحبت ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا، صحبت صالح پورا صالح کنن، کہ نیک صحبت، اچھی صحبت تجھے نیک کرے گی. اور اچھے بندے کے پاس، نیک بندے کے پاس آدمی بیٹھ جائے تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے. جا. اور اگر بری صحبت میں بیٹھے گا تو برا نہیں بھی ہوگا تو سمجھا جائے گا. تو اللہ والوں کی صحبت میں اگر اس صحبت میں یعنی اچھا نہیں بھی ہوگا لیکن اچھا بن جائے گا، بن جائے گا. یقیناً ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوگا کہ یہ بھی اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا، اچھائی اس میں آ جائے گی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ مثال دے کر بات سمجھائی. آپ فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. فرماتے ہیں ایک دن مجھ تک مٹی پہنچی تو میں نے اس مٹی کو سونگا تو اس میں خوشبو تھی. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دلاویز تو مستم، کہ تیری دلاویز خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، تجھ میں ایسا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مٹی مجھ سے بولی. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اگر کوئی بلوانے والا ہو تو بے زبان بھی بول پڑتے ہیں. وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. وہ کہنے لگی کہ ہوں میں مٹی، وہ مٹی بولتی ہے، لیکن مجھے کچھ لمحے پھولوں کی صحبت نصیب ہو گئی ہے. جمال ہم نشین در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے حسم. فرماتی ہیں کمال مجھ میں نہیں ہے، کمال میرے ہم نشین کا ہے، میرے ساتھی کا ہے، جس کی صحبت مجھے نصیب ہوئی ہے. اور وہ پھول ہیں، جب میں پھولوں کے قرب میں رہی تو اب مٹی ہو کر مجھ سے خوشبو آ رہی ہے. ہم مٹی ہیں، ہم خاکی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم میں خوشبو آ جائے، ہمارا کردار خوشبودار ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، اللہ والوں سے پیار کرنا ہوگا، ان کا پیغام محبت جو ہے اسے سمجھنا ہوگا، اور پھر اللہ کی مخلوق تک اسے پہنچانا ہوگا. اور یقیناً جو صوفیاء کرام کا پیغام ہے وہ محبت والا ہی ہے، وہ امن والا ہے، وہ آشتی والا ہے. اور ہمارے بر صغیر میں جو اسلام کا نور ہمیں نظر آتا ہے یہ اولیاء کاملین کی وجہ سے ہی ہے. اور قبلہ پیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ولایت جو ہے یہ بڑی مشکل جو ہے نا یہ سیڑھی ہے، یہ بڑے مشکل مقامات ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. اس راستے پر چلنے کے لیے راستہ بڑا بہترین ہے کہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی طرف آ جائیں. فرائض مکمل کریں گے تو نوافل کی طرف آئیں گے. ایک شخص اگر فرائض کو ہی چھوڑ دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے ولایت کا تو وہ خام خیالی ہے، بہت اچھی، غلط ہے. ناظرین محترم، جی بسم اللہ. کہ صحبت سے بندہ اچھا بنتا نہیں، صحبت بناتی ہے. صحبت صالح تو نہ صالح کو نہ. ٹھیک، کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، وہ بنتا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ، وہ آپ نہیں بنتا، سبحان اللہ، صحبت اسے بنا دیتی. حقیقت ہے جی، بالکل. ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے ہمارے آج کے پروگرام میں، اور ہمارے دونوں شخصیات نے، قبلہ سہروردی صاحب نے، قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اور انتہائی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ عشر نجات کے حوالے سے جہنم سے آزادی کا جو سوال ہے اس پہ آپ نے ماشاءاللہ مکمل، اور پھر صوفیاء کا، اولیاء کا پیغام آخر میں دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کیا ہے. اور بالکل آخری گھڑیاں اختتام کی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ تمام علماء نے گفتگو کی ہے. اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بھی اذان فجر کا جو ہے وہ وقت ہو جائے گا، اور وہ لوگ بھی اپنا 22واں روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ساری اختیار کر لیں گے. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ. اور آخر میں ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. حضرت علامہ قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. مفتی سید شہباز سیفی شاہ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نہ بھی آئیں تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں. اللہ کریم آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت قبول فرمائے، جزاک اللہ. شہباز سمیع صاحب تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ذکر مصطفیٰ کے لیے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ کا، آپ کے دوست احباب، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ. اور آخر میں انشاءاللہ سمیع صاحب سے ہی ہم خوبصورت کلام سننا چاہیں گے، اور تاکہ یہ جو آخری لمحات ہوں گے وہ مزید جو ہے وہ ان کو ہمیں برکات سمیٹنے کا موقع مل جائے. رمضان سلطان میں انشاءاللہ سحر کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری آپ لوگوں سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.